اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد میں ہونے والے مختلف واقعات، آزمائشیں، ان کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو جبل رمات چھوڑنے کی وجہ سے کچھ پریشانی آئی، مسلمانوں کی شہادتیں زیادہ ہو گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک افواہ پھیلائی گئی کہ آپ شہید ہو گئے، اس سے کچھ دل برداشتگی ہوئی۔ یہ سارے وہ آزمائشوں کے جو حالات بیان ہو رہے ہیں، ان تمام تر آزمائشوں جو اللہ کی طرف سے آئیں، جو ہمارے کیے کی وجہ سے تھی، اللہ رب العزت نے اس پر نبی علیہ السلام کے اوصاف بیان فرمائے۔ ایک تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، صحابہ کرام اور اہل لشکر کی طرف سے ہونے والی اتنی غلطیوں کے باوجود بھی میرے پیغمبر آپ کتنے رحم دل ہیں کہ یہ لوگ آپ کے پاس پھر بھی آتے ہیں، آپ سے مانوس ہیں، آپ کے حکم پر جان کی قربانی، مال کی قربانی دیتے ہیں۔ باقی چھوٹی موٹی لغزشیں غیر نبی سے تو ہو ہی جاتی ہیں، نبی ان سے پاک ہوتا ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ معاملات میں ان سے مشورہ بھی کیا کرتے رہیے اور ان کو معاف بھی کر دیجیے۔ آج اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے وجود اقدس کی عزت، عظمت، اہمیت اور اس کی حیثیت کو ارشاد فرمایا۔ اے صحابہ کرام، دنیا میں اگر کوئی اور جرنیل، کوئی اور حاکم، کسی ملک کا سربراہ ایسا ہوتا کہ جس کے کارکنوں سے ایسی غلطیاں ہو جاتی، تو نہ جانے وہ اپنے ان کارکنوں کا کیسے کورٹ مارشل کرتا، ان غلطیوں پر ان کی کتنی گرفت ہوتی، ان کو کتنی سزائیں دی جاتی۔ لیکن سبحان اللہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے لیے رحمتوں کا ذریعہ بھی ہے اور معافی اور بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کا وجود اقدس، آپ کی تشریف آوری، اس کو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر اور تمام لوگوں پر احسان قرار دیا کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایسا نبی عطا فرمایا۔ سچی بات ہے، اللہ پاک کے بے شمار احسانات ہیں، ہم کسی بھی احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ ہمارے جسمانی احسانات، ہمارے مادی احسانات، ہمارے معاشرتی معاشی احسانات، اللہ رب العزت نے ہمیں جس قدر اہمیت اور جتنے احسانات عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم ان کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تو اللہ کے احسانات میں سے احسان عظیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر، تم میں سے ایک نبی کو پیدا فرمایا، بھیجا، اور وہ تم میں سے ہیں۔ اب من انفسہم، تم میں سے ہیں کا کیا معنی؟
یعنی وہ صنف انسان ہیں، غیر انسان نہیں۔ شاید تم انہیں انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق قیاس کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ صنف انسان میں سے ہی ہیں۔ ملائکہ میں سے نہیں ہیں، جنات میں سے نہیں ہیں، پرند چرند میں سے نہیں ہیں، دیگر مخلوقات میں سے نہیں ہیں۔ اللہ نے انہیں تم ہی میں سے پیدا کیا، انہی انسانوں میں سے ہیں۔ یہ عظمت انسانی جو ہے یہ بھی سبب ہے کہ نبی علیہ السلام انہی میں سے آنے تھے، تو اللہ نے ان انسانوں کو آپ کی برکت سے عزت عطا فرما دی۔ کچھ قراء کہتے ہیں کہ یہ انفسہم کی بجائے انفسہم ہے لفظ۔ انفسہم کا معنی نفیس ترین، پاکیزہ ترین، طاہر ترین ہے۔ آپ کی نسل مبارک، آپ کے ددیال، آپ کے ننیال، آپ کا وطن یہ اتنا عمدہ اور پاکیزہ ہے کہ دنیا میں ایسا نسب اور ایسے ننیال و ددیال، ایسے آباء و امہات، ایسے کنبے اور قبیلے، ایسے جائے پیدائش مقام اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا، یا فرمایا تو سب اجتماعی مکمل فیوزات و برکات جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے یہ سب سے عالی شان ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر علیہ السلام کے فرائض منصبی میں سے کیا ہے؟ وہ تمہارے اوپر، وہ ان صحابہ پر، اپنی امت پر قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب کس طرح تلاوت کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات میں، فراغت کے اوقات میں تلاوت کلام پاک کیا کرتے تھے۔ جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا تھا، ہر رمضان میں جناب جبریل کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ دور فرماتے تھے۔ جتنے پارے اس رمضان تک نازل ہو چکے ہوتے، پھر آگے رمضان آتا، پھر جتنے پارے نازل ہو چکے ہوتے، آپ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، میدان جہاد میں، آپ گھر میں، مسجد میں، جہاں بھی ہوتے قرآن پاک کی تعلیم کرتے اور اس کی تلاوت عام کرتے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تلاوت، محض تلاوت کا کیا فائدہ ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تو فائدہ ہے، اگر صرف تلاوت کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ بنفس ہی تلاوت بھی ایک ثواب ہے اور ایک عبادت ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام کے متعلق ان کے کاموں میں سے پہلا کام جو ہے یہ تلاوت کو قرار دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، نبی اللہ کے قرآن کی آیتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کی برکت سے اور آپ کا یہ معجزہ ہے کہ آج تک اس تلاوت کو کوئی نہیں روک سکا۔ یہ تلاوت چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑا اس تلاوت کرنے والوں کو اور تلاوت کے عمل کو جاری رکھنے والوں کو، یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اگر قرآن پاک کی ابتدائی آیت سے لے کر آج تک کے 1450 سال کا مطالعہ کریں تو آپ یقین جانیں، کبھی تلاوت کرنے والوں کو پتھر، کبھی تلاوت کرنے والوں کو مکے گھونسے، کبھی مقدمے، کبھی جیلیں، کبھی اسے جرم قرار دے کر ایسی درسگاہوں کو اور ایسے لوگوں کو پابند سلاسل، پتہ نہیں کیا کیا اپنے تئیں کوشش کی گئی، لیکن قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تلاوت آج بھی ہو رہی ہے، مٹانے والے دنیا میں نہیں رہے، ختم ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام کے فرائض منصبی میں سے یہ ہے کہ آپ تلاوت فرماتے تھے۔ پھر بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ کون سا کام ہے، یہ صرف مولوی حافظ اس کا اہتمام تھوڑا کرتے ہیں، قاری ہم بھی کرتے ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا پاکستان کی اسمبلی میں جن وزراء نے اور جن سینیٹرز نے تلاوت کی، وہ پتہ چل رہا تھا کہ قرآن سے ان کا کتنا لگاؤ ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہر مسلم بچے کو یاد ہیں، جن کی بچوں، ہماری مائیں، اسلامی مائیں، مسلمان مائیں بچوں کو گودوں میں جو صورتیں یاد کرا دیتی ہیں، بد نصیبی ان کی کہ وہ اسمبلی کے فورم پر جہاں دنیا بھر میں ہماری نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکے۔ وہ ہم سب کے سامنے ہے، نہ ان کو سورہ اخلاص پڑھنی آئی، نہ ان کو سورہ کوثر پڑھنی آئی، نہ ان کو اور کئی صورتیں،
بڑے بڑے اجتماعات میں وزیروں کو بلایا جاتا ہے، عزت دیں جی، حکومتی نمائندے ہیں، چلو ہماری گورنمنٹ ہے، ہم ان کو عزت دیں۔ جب انہیں کہا گیا کہ تھوڑی سی تلاوت فرما لیں تو سبحان اللہ، پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے علم منتقل کیا، تلاوت کا فن جو منتقل کیا، جو انداز منتقل فرمائے، یہ اللہ نے قرائے کرام کے سینے میں منتقل فرما دیے۔ دوسرا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہاں ذکر ہو رہا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرتے تھے، تزکیہ فرماتے تھے نفسوں کا۔ تزکیہ یعنی پاک کرنا، ایک ہے ظاہری پاکیزگی، ایک ہے باطنی پاکیزگی۔ ظاہری پاکیزگی یہ ہے ہمارا بدن صاف ہو، بال الجھے ہوئے نہ ہوں، آنکھیں صاف ہوں، ناک صاف ہو، دانت جو ہیں ان پہ کوئی برش ورش کیا ہوا ہو، پیسٹ کیا ہوا ہو، ناخن کٹے ہوئے ہوں، اور پھر جسم کے اوپر کوئی کثافتیں نہ ہوں، لباس اچھا پہنا ہوا ہو، اگر دستیاب ہو تو خوشبو وشبو لگائی ہوئی ہو، ہم صاف ستھرے نظر آئے۔ یہ پاکیزگی تو پہلے بھی کسی نہ کسی انداز میں چل رہی تھی۔ کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جنہیں راہب کہتے تھے، ان میں مقابلہ ہوتا تھا کہ ہم نے سال سال نہیں نہانا۔ ان راہبوں کے مریدین جو تھے وہ بڑے افتخار کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ یہ بات اظہار کرتے تھے، میں تو ایسے بابے کا مرید ہوں 6 ماہ نہاتا نہیں، میں تو ایسے راہب کا عقیدت مند ہوں جسے 2 سال ہو گئے اس نے ناخن نہیں کاٹے۔ تو یہ ان میں مقابلے ہوتے تھے، کنگھا نہیں دیا، دانتوں کو صاف تک نہیں کیا، یعنی غلاظتوں کے ڈھیر بنے ہوئے تھے۔ تو ظاہری پاکیزگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور فرمایا الطہور شطر الایمان، یہ طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ ناخن کا کاٹنا، غیر ضروری بالوں کی صفائی، دانتوں کو 5 وقت صاف کرنا، سرما لگانا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے، پتہ نہیں وہ لوگ صبح دیکھ کیسے لیتے ہیں جو رات کو سرما لگائے بغیر سو جاتے ہیں، سرما ڈالے بغیر۔ آنکھوں کی طہارت، صفائی ہے جی، اور باقی اس طرح یہ ظاہری صفائی۔ خوشبو تو آپ کو اتنی پسند ہے، ارشاد فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، ان میں سے ایک خوشبو مجھے بڑی پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے کہیں بڑھ کر جو تھی، اس کا اہتمام جو تھا وہ باطنی صفائی تھی، ہمارا من صاف ہو جائے۔ تن تو صاف ہوتا تھا، من صاف ہو جائے، ہمارا اندر جھوٹ ہمارے من کی غلاظت ہے، اس کی جگہ سچ آ جائے، انا ہمارے من کی گندگی ہے، اس کی جگہ رحم دلی آ جائے، ضد اس کی جگہ سمجھوتا آ جائے، ہے جی، ظلم اس کی جگہ عدل آ جائے، زیادتی اس کی جگہ رحم دلی اور محبت قائم ہو جائے، نفرت اس کی جگہ پیار قائم ہو جائے، غیبت، طعنہ، گلہ، شکوہ، جھوٹ، یہ وہ باطنی کثافتیں ہیں جو ہماری نیکیوں کو بھی ضائع کرتے ہیں، ہمارے انسان ہونے پر بھی زک پہنچتی ہے ان کی وجہ سے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی پاکیزگی پر وہ محنت کی، سبحان اللہ، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایسا عالی شان نظام زندگی عطا فرمایا کہ ہمیں تن کا بھی اجلا کر دیا اور من کا بھی اجلا فرما دیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیچھے تھا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہاں ہے کہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا، یتلو کے تقاضے اور ہیں، یعلمہم کے تقاضے اور ہیں۔ یتلو کا معنی ہے صرف تلاوت کرنا، سمجھ کے پڑھو، بغیر سمجھ کے پڑھو، اسے جتنا پڑھو گے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ تعلیم و تعلم اگر سیکھ کر پڑھو گے کہ اس آیت میں حلال مسائل، کن کاموں کو حلال قرار دیا جا رہا ہے، کن کاموں کو حرام قرار دیا جا رہا ہے، کون سے کام اللہ کے پسندیدہ ہیں، کون سے کام اللہ کے غیر پسندیدہ ہیں، معاشرتی خوبیاں پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، معاشی استحکام پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، سیاسی طور پر کیسے قوت پیدا کرنی ہے، دفاعی حالت کیسے مضبوط کرنی ہے، حلت و حرمت، جائز و ناجائز، نکاح و طلاق، تجارت، کاشتکاری، ان مسائل کو قرآن کی روح سے تعلیم فرماتے تھے، سکھاتے تھے۔
اور قرآن کے مسائل کو سیکھنے سکھانے والے پر، عالم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے جو قرآن سیکھے اور جو قرآن سکھائے وہ بہترین ہے۔ تم 50 بیٹھے ہو، تم 100 بیٹھے ہو، تم ہزاروں کا مجمع ہو، جو قرآن سیکھ اور سکھا رہا ہے، تلاوت بھی عالی شان، سیکھنا سکھانا بھی عالی شان، اس کو جو سمجھتا ہے، والحکمہ، اور جو مسائل زندگی، حکمت اور دانائی، ان کو سیکھتا ہے، جس میں یہ شعور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سکھایا کرتے تھے۔ یعنی حکمتوں کے تقاضے دیکھیں، کبھی تو ایسی حکمت سبحان اللہ کہ 300-350 میل کا سفر کر کے گئے ہوئے، 7 سے 8 کلومیٹر یا میل باقی ہیں اور وہ عمرہ کرنے نہیں دے رہے۔ حکمت کیا تقاضا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو بچایا جائے، یہ نہ ہو کہ ہم دیار غیر میں جوش دکھائیں اور کوئی نقصان کر بیٹھیں، سب کو واپس لے آئیں۔ اور کبھی یہ کہ 313 ہیں، نہتے ہیں، ادھر سے مسلح فوج ہے، لیکن اب اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ ہمیشہ کے لیے ہمیں نقصان پہنچائیں گے، اب سینہ سے پر ہو جائیں۔ تو عجیب عجیب حکیمانہ انداز، حکیمانہ فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تربیت فرمائے، جن کو دیکھتے ہیں تو ان کے دور رس نتائج جب سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، حکمتوں کا خزانہ تھے تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے، اپنے انبیاء میں سے کسی کو عطا فرمایا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی تربیت فرماتے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ لوگ، عرب کا معاشرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دنیا بھر کے سارے لوگ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آقا کی تشریف آوری سے پہلے یہ سارے کھلی گمراہی میں تھے، یہ کھلی گمراہی میں تھے، یہ مہمان نواز تھے، یہ شاعر تھے، یہ ادیب تھے، یہ بہادر تھے، یہ سخی تھے، یہ سیاسی قوت والے تھے، یہ تاجر تھے، یہ کاشتکار تھے، ہیں جی، یہ جس بھی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے وہ حیثیت قرآن سے بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے دور تھی۔ جب تک قرآن نہیں تھا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نہیں تھا، اس وقت تک یہ سارے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب یہ دونوں چیزیں آ گئی ہیں، اللہ کا کرام قرآن پاک بھی آ چکا اور معلم انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا چکے، اب یہ گمراہی سے نکلیں گے، اس سے پہلے سارے گمراہ تھے۔ میرے پیغمبر کی آمد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان قرار دیا اور آپ کی تشریف آوری کے مقاصد بھی ذکر فرمائے۔ تلاوت کلام پاک، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تلاوت کلام پاک نبی کا ایک کام ہے، اسے امت کے قراء نے سنبھالا۔ تزکیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کام ہے، اسے امت کے صوفیاء نے سنبھالا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کام ہے، اسے علماء امت نے سنبھالا۔ ان تینوں طبقوں نے زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، کئی مثالیں ایسی موجود ہیں، انہوں نے ایسے اس کام کو کیا کہ کبھی کبھی تو ان کو بے شک اس کام کے بدلے میں سراہا جاتا تھا، تو کبھی کبھی ان کو کانٹوں پہ بھی چلنا پڑتا اور انگارے بھی ہاتھوں میں اٹھانے پڑتے، تو انہوں نے اس کام سے بے وفائی نہیں کی، اور انہی کی برکت سے یہ کام جاری ہے۔ یہ آیت نمبر 164 ہو گئی، باقی انشاءاللہ کل اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔